عورت کا مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات کے بارے میں تہمت لگانے کی دردناک سزا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو عورت غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، یہ جو عورت آج مری ہے نا، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا۔ جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ میت کے ورثہ کہنے لگے، بیوی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثہ علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے ہیں، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگا چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثہ نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنا نہیں چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئے۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو بڑھنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں، وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی القضات کی حیثیت میں ہے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت، ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، اس کا حل بتا دیجیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بیوی، جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بیوی، جو تم نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تمہارے پاس موجود ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا، میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گڑھا اٹھا کر اس کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائے۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ میں وقت کا قاضی القضات حکم کرتا ہوں، جلادو، اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا۔ 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا۔ جب 80واں کوڑا لگایا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے تہمت لگانے کا کتنا بڑا اور کتنا خطرناک انجام ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں لیکن اس کے انجام کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں پر تہمت لگانے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔